بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا اظہری کے معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بفضلہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نسیم رضا اظہری آپ کے درمیان اس موضوع کے ساتھ آج کچھ نوجوان خوشی کے موقع پر، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا عیدین کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، تو وہ نوجوان اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لیتے ہیں۔ تو کیا مہندی لگانا جائز ہے ہاتھوں پر؟ اور کیا مہندی لگانے والے کو اللہ کے نبی، ہم سب کے پیارے حبیب سیدہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، یا کبھی نبی پاک نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے؟ ہم اور آپ تو نبی کے چاہنے والے ہیں نا، نبی پاک کے امتی ہیں۔ ہم اور آپ، ہر عاشق رسول اس بات کو مانتا ہے کہ نبی کی محبت عین ایمان ہے، نبی کی محبت ایمان کی جان ہے، اور نبی کی محبت یہی مومن کی شان ہے۔ تو ہم اپنا ہر کام، ہر عمل ایسا کریں جس سے ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو اور جس کو ہمارے پیارے نبی نے پسند فرمایا ہو۔ اگر ہمارے عمل، ہمارے کارنامے ایسے ہوں گے، یقیناً اللہ کے حبیب ہم سے خوش ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہم اور آپ اس غلط رسم سے باہر آ جائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات اس حدیث پاک کو سننے کے بعد عمل کریں گے، اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو ضرور اس غلط رسم سے آپ روکیں گے بھی، اس لیے کہ اس کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ابو داود شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نبی پاک کے دربار میں تشریف فرما تھے، نبی پاک کے دربار میں حاضر تھے، آقا کی بارگاہ میں غلام حاضری دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، نبی پاک سے فیوز و برکات حاصل کر رہے تھے، آقا کی مقدس زبان سے خدا کی تعریف سن رہے تھے، اور شریعت کے قانون آقا اپنے صحابہ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اسی درمیان اللہ کے پیارے حبیب نے کیا دیکھا کہ ایک مخنث حاضر ہوا۔ مخنث آپ جانتے ہیں، جو نہ مرد نہ عورت۔ جب وہ مخنث حاضر ہوا دربار مصطفیٰ میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کا کیا حال ہے، اس نے کیا کر رکھا ہے، اس نے مہندی کیوں لگا رکھی ہے؟ نبی پاک کے صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، یہ مہندی لگاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ اتنے ناراض ہوئے، نبی پاک کے چاہنے والوں، اے غلامان مصطفیٰ، آقا اتنے ناراض ہوئے کہ میرے تمہارے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس کو شہر بدر کر دیا جائے، اس کو ہمارے شہر سے نکال دیا جائے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو
جس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی، لگا رکھی تھی، اپنے شہر سے نکلوا دیا، جبکہ وہ مرد نہیں تھا، نہ وہ عورت تھی، وہ مخنث تھا۔ جب ایک مخنث مہندی لگائے اور آمنہ کے پیارے لال، اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا اس انسان کو شہر بدر کرا دیں، اپنے شہر سے نکلوا دیں، تو جب وہ مرد ہو کر اور نبی کا امتی ہو کر مہندی لگائے گا تو کیا نبی پاک کو خوشی ہوگی؟ نہیں، آقا کو تکلیف ہوگی۔ نبی پاک کو تکلیف ہوئی تبھی تو اس مخنث کو اپنے شہر سے نکلوایا۔ تو ہم اور آپ ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آقا نے مہندی کو دیکھ کر اس سے نفرت کا اظہار کیا اور اس کو اپنے شہر سے نکلوا دیا۔ تو ہم اور آپ اسی نبی کے غلام ہیں جس نبی نے مہندی لگانے والے کو اپنے شہر سے نکلوا دیا۔ اب بتاؤ، اگر دنیا کے اندر ہم نے مہندی لگائی اور اللہ کے حبیب ہم سے ناراض ہو گئے اور پیارے مصطفیٰ نے قبر میں، حشر میں انکار کر دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، میں اس کو نہیں پہچانتا، میں اس کو نہیں جانتا، تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کون بچائے گا اس میدان میں؟ اس میدان میں بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی انکار کر دے گا کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ شفاعت کرنے والے تمہارے ہمارے نبی ہی ہوں گے۔ اللہ کے حبیب اپنے ہر عاشق کی شفاعت کریں گے، ہر اپنے ماننے والے کی شفاعت کریں گے، ہر اس ایمان والے کی شفاعت کریں گے نبی جو دنیا میں نبی سے پیار کرتا رہا ہے، نبی کی باتوں پر عمل کرتا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم مہندی نہیں لگائیں گے تو کوئی شان نہیں گھٹ جائے گی۔ اگر ہم نے مہندی لگانا اس لیے چھوڑا کہ اللہ کے نبی پسند نہیں فرماتے تو قسم رب کعبہ کی، اگر نبی پاک کی وجہ سے، آقا کی محبت کی وجہ سے ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے، مہندی لگانا بند کر دیں گے اپنے ہاتھوں پر جو لگاتے ہیں، تو یقیناً نبی کو خوشی ہوگی، اور جب نبی کو خوشی ہوگی تو نبی پاک اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ جو نبی پاک کی بات پر عمل کرنے والا ہوگا، نبی پاک سے پیار کرنے والا ہوگا، اور جب آقا شفاعت کریں گے تو یہ بالکل حق ہے، جس کی شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے سمجھو وہی جنت میں جائیں گے۔ اگر جنت چاہیے تو برائیوں سے بچو، اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرو۔ اگر کوئی میرا بھائی ایسا ہے جو اپنے ہاتھوں کو مہندی لگاتا ہے تو وہ توبہ کرے رب کی بارگاہ میں، اور نبی پاک کی محبت میں مہندی لگانا ہاتھوں پر بند کر دے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے، اپنے ان ماں اور بہنوں سے جو پیار میں اپنے بیٹوں کے ہاتھوں پر مہندی لگا دیا کرتی ہیں، نہ لگائیں، بالکل نہ لگائیں، ہرگز نہ لگائیں، اس لیے کہ آج تم پیار میں لگا رہی ہو، اگر کل کو اس کی عادت بن گئی تو وہ پھر نہ جانے کب تک لگائے گا، اور جب وہ مہندی لگائے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا اور آپ بھی برابر کی گناہ گار ہوگی، اس لیے کہ وہ عادت آپ کی وجہ سے پڑی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ان کاموں سے دور رکھو۔ مہندی لگانا انسان کے لیے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، نہ شادی کے موقع پر اور نہ کسی اور موقع پر۔ کچھ میرے بھائی کہتے ہیں صاحب شادی میں تو جائز ہے۔ ارے بھائی، شادی میں جائز کیوں ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے کہ شاید شادی میں جائز ہو جائے گا؟ نہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مہندی لگانا جائز نہیں ہے، نہ شادی کے موقع پر، نہ کسی خوشی میں، نہ کسی غم میں۔ مرد کے لیے کسی بھی حال میں مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات عمل کریں گے، اور جو مہندی لگاتے ہیں مرد،
چاہے وہ لڑکے ہوں یا جوانی کے عالم میں ہوں یا بڑھاپے کے عالم میں، تو ان کو روکیں گے، سمجھائیں گے۔ اگر آپ سمجھائیں گے، آپ کسی کو روکیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے اگر کسی نے میری بات پر عمل کیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ میرا بھی بیڑا پار فرمائے گا اور آپ کا بھی۔ آخر میں گزارش کرتا ہوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ یہ پیغام کسی اور کے پاس بھی پہنچے، کوئی عمل کرے اور ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔